میرے عزیزو اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی سیکھو. اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی تمہیں بتائے گی کرنا کیا ہے. ماں باپ کے ساتھ، ابھی تم بچے ہو، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورۃ فاتحہ شروع کی ہوتی اور میرے گھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتی. ماں کو تو دیکھا ہے نا، باپ تو دیکھا نہیں. باپ تو ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے بلا لیا. ماں کو 6 سال دیکھا ہے. اور آپ مدینہ سے مکہ آ رہے تھے ماں کے ساتھ. راستے میں ایک جگہ تھی ابوا، مدینے سے 2 دن 2 رات کا فاصلہ ہے. میرے نبی کی ماں کی عمر ہے 25 سال اور کالے پہاڑ ہیں. میری زندگی سفروں میں گزری، جس سفر میں میں سب سے زیادہ تڑپا وہ میرے نبی کی والدہ کی قبر کی زیارت تھی. اوہ، میں نے چاروں طرف سر اٹھا کے دیکھا، کالے پہاڑ، عصر ڈھل چکی تھی، سورج پیلا پڑ چکا تھا. ویرانہ وحشت. 1400 سال پہلے کیسی ویرانی ہوگی، جب سن 2000 کی بتا رہا ہوں. ایسا ویرانہ کہ دل ڈر رہا تھا. ایک گائیڈ کے ذریعے سے ہم پہنچے تھے اور میں 14 صدی پیچھے دیکھ رہا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ایسے بے قرار ہو کر کبھی یوں ہوتی ہیں کبھی یوں ہوتی ہیں. میرے نبی کی گھبراہٹ سے آوازیں نکل رہی. وہ ماں کو خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ڈری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ڈری آنکھوں سے. اور وہ ماں ماں پکارتے ہیں، آواز نہیں، آواز نہیں، بولا نہیں جا رہا. بجھتی شمع بھڑکتی ہے نا، تو آخری زور لگا کے چند بول بولے، کل حی میت و کل جدید بال. بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ میرا جوانی میں ہی وقت آ گیا ہے. وَلَقَدْ وَلَدْتُ طُہْرًا، لیکن میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کر دے. اور میری نبی کی والدہ کی آنکھیں بند ہو گئی. آپ اتنا تڑپے ہیں وہاں کہ کوئی دلاسا دینے والا کوئی نہیں، کوئی تسلی دینے والا کوئی نہیں. ایک نوکرانی تھی ام ایمن، اس سے کوئی تسلی نہیں مل رہی اور آپ بے قرار ہو رہے ہیں. انہوں نے پتھر جوڑ کے آپ کی قبر بنائی اور وہ پہاڑ ہے اتنا ہی اونچا ہے جتنا یہ ہے، اتنا ہی اونچا ہے. تو اس سے نیچے اترے ہیں تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی اور پھر اوپر چڑھ گئے. 6 سال کی عمر، 6 سال. ہو ام ایمن پیچھے گئی دوڑ کے. چشم فلک بھی رو رہی تھی. اور میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں رونے بیٹھ جاتا. حالانکہ 2 4 10 دفعہ کوئی چیز سناؤ تو آدمی یوزڈ ہو جاتا، لیکن تم اس خوبصورت یونیورسٹی اور لان میں وہ درد نہیں محسوس کر سکتے جو میں نے وہاں جا کے درد محسوس کیا. میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں پھر درد مند ہو جاتا. ام ایمن نے اوپر چڑھ کے دیکھا تو میرے نبی ماں کی قبر پر گرے ہوئے ایسے تھے، اپنی ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے تھے. جب ام ایمن قریب آئی ہیں تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، پھر آپ کہاں چلی گئی؟ آپ کہاں چلی گئی؟ معصوم بچے کو پتہ نہیں ہے کہ موت نے جدائیاں پیدا کی ہیں. تو ام ایمن نے کہا بیٹا اٹھو. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. نہ بہن نہ بھائی نہ ماں نہ باپ کچھ بھی تو نہیں ہے، کدھر جاؤں؟ کہ بس میں نہیں جاؤں گا. ام ایمن نے کھینچا زبردستی اور چیختے بچے کو اٹھایا اور اونٹنی پہ بٹھایا اور آگے 2 راتیں 2 دن اس معصوم بچے کا نہ آنسو بند ہوا ہے نہ ہائے بند ہوئی ہے. 57 سال کے بعد آپ حج کے لیے نکلے. آپ کی عمر 63 سال تھی. آپ کے ساتھ اس وقت کو 40-50 ہزار کا مجمع تھا. جب آپ ابوا کے قریب سے گزرے تو اونٹنی کو موڑ لیا اور اندر پہاڑوں میں چلے گئے. پیچھے پیچھے سارا مجمع کہاں جا رہے ہیں کسی کو نہیں پتا سوائے چند قریبی لوگوں کو.
جا کے اونٹنی کو نیچے بٹھایا، وہ اوپر ایسے تھوڑا سا بنا ہوا ہے قدرتی، جیسے اللہ نے پہلے سے رکھا تھا اپنے محبوب کی ماں کے لیے. اوپر گئے اور آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، ننگا سر ہے، اپریل کا مہینہ ہے، گرمی شدید ہے، تو آپ ماں کی قبر کے سرانے یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے. یہ وہ پوزیشن ہے جب زیادہ رونا ہو تو یوں کر کے بیٹھا جاتا، اور سر گھٹنوں میں دیا ایسے یوں، اور پھر رونا شروع کیا. پھر اتنا روئے کہ داڑھی سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے، اور سینہ بھی سارا تر ہو گیا تھا احرام میں، اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے. 7ویں دن بندہ دکھ بھول جاتا ہے، 7ویں دن رونا بھی چاہو تو آنسو نہیں نکلتا. 57 سال کے بعد اللہ کا بھی دیدار ہو چکا ہے، جنت کو بھی دیکھ لیا ہے، جہنم کو بھی دیکھ لیا ہے، ختم نبوت کا تاج بھی سر پہ ہے. حبیب اللہ، حبیب محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین. اتنی بڑی ہستی جس کی پیڑھی آدم تک ہو، اور وہ ماں کی قبر پر یوں بیٹھے ہوئے. اور پھر کہا کاش ماں ہوتی تو پھر میں کیا کرتا. میں مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں کہتا جی، میں نماز توڑ دے.